السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ شناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، کل بھی آپ کے تجزیے کے مطابق اور حالات و واقعات کے مطابق بھی اندازہ یہ ہو رہا ہے جیسے یہ حکومت کانفیڈنٹ ہوتی جا رہی ہے. معاشی محاذ ہو اچھے اشاریے مل رہے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ بھی مطمئن ہیں، خارجہ محاذ پر بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ کی خبریں ہیں، پھر یہ کہ سیکیور ہونے کے حوالے سے بھی، قدم جمانے کے حوالے سے بھی کافی کانفیڈنٹ باڈی لینگویج اب ہم وزراء کی دیکھ رہے ہیں. اور اب امریکن الیکشن بھی ہو گیا، تو پاکستان تحریک انصاف اس ساری صورتحال میں ہمیں کارنر ہوئی دکھائی دی. یعنی باوجود اس کے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں تسلیم کریں گے، وہ سب کچھ ہو گیا جو ناگوار گزرتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کو، یا وہ اس حوالے سے جو احتجاج کرتے دکھائی دے رہے تھے. وہ وقت تھا علی امین گنڈا پور صاحب جلسوں میں باقاعدہ دھمکی دیتے تھے کہ اتنے دن میں 15 دن میں بانی پی ٹی آئی رہا نہ ہوئے تو ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، حکومت گرا دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بہت سنگین نوعیت کی دھمکیاں بھی لگائی گئیں، لیکن ہم نے اس کا نتیجہ ابھی تک کوئی نہیں دیکھا. بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی موجود ہیں، اور اب جب حکومت بہت سی منازل عبور کر چکی ہے تو ایک بار پھر ایک جلسے کی کال دی گئی 8 نومبر یعنی آج کے دن کی. پھر اس کو ایک کٹ میں تبدیل کر کے 9 نومبر کا دن بدلا گیا، اور سوابی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جرگہ ہوگا جس میں فائنل کال دی جائے گی احتجاج کی. اور اطلاعات کے مطابق کچھ پشاور کے ورکرز کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور یہ مشورہ دیا گیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ یہاں آس پاس جلسے جلوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام آباد کا ہی گھیراؤ کرنا ہوگا یا وہیں جا کر بیٹھنا ہوگا، ڈی چوک کی کال دینی ہوگی. سو ونس اگین پاکستان تحریک انصاف اس منزل پر ہے کہ آر یا پار ہوگا اور فائنل کال دی جائے گی. فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، عوام کی طاقت سے ہوگا. عمران خان صاحب کی میڈیا سے گفتگو میں بھی اس بات کا اندیہ ملتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے عہدیدار نہ نکلے یا جو کارکنان ہیں یا جو رہنما ہیں وہ نہ نکلے تو عمران خان صاحب ان سے سخت خفا ہو جائیں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنے پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر جانے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کل کیا اعلان کرے گی آپ کے خیال میں؟ آپ کہتی ہیں کہ ان کے لیے یا آر یا پار. میں کہتا ہوں نہ آر ہے نہ پار ہے. اب میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پتا ہے پہلے تجزیہ کیا تھا کہ ان کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں جی، اسی لیے انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا، اور جو گرفتار تھے ان کو بیلیں مل رہی ہیں جی. اور ان سے کہا گیا کہ خان کو سمجھائیں. اچھا. اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جہاں یہ معاملہ آیا آرمی چیف کی 5 سال کی ملازمت کا، تو وہاں بھی پی ٹی آئی نے باہر نکل کے جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں کنسلٹ کر لینا چاہیے تھا، ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، مگر بڑے محتاط. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بات چیت تو چل رہی ہے، خان کی نہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کے کچھ لوگوں کی، جن میں سے گنڈا پور صاحب بھی ہیں، ان کی بہن بھی ہے، اور ایک دو اور لوگ بھی ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہم نے کیا ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے، وہ انگریزی کا محاورہ ہائی ہارس، اگر وہ اپنے سفید گھوڑے سے اتر کے نیچے آتے ہیں زمین پہ تو بڑا لاس آف فیتھ ہوگا. بہت سے لوگ مایوس ہو جائیں گے، کہیں گے لو جی ایسی ڈیل ہو گئی ہے، بڑھ گئے ایسی تھے، ساری قربانیاں کتنے گئی ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے ہوگا، وہ سمجھتے تھے ہوگا. تو خان صاحب اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اتر سکتے، ان کے لیے وہ سوئسائڈل ہوگی پولیٹیکلی. مگر ساتھ ساتھ جو اس وقت جو ان کا رویہ ہے اور جو پالیسی ہے وہ بھی نہیں چل رہی. تو اب کرے کیا کریں؟ پالیسی تبدیل کرتے ہیں تو لاس آف فیتھ ہوتا ہے. وہ یو ٹرن جو ہے لوگ مانیں گے نہیں، کہیں گے یار یہ تو کوئی یو ٹرن نہیں ہے، یہ تو بڑی گڑبڑ ہے. اور اگر نہیں کرتے تو پھر صورتحال تبدیل نہیں ہوتی اور لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہو جائیں گے. اور پہلے اگر جلسے میں 10,000 آتے تھے تو اب 3,000 آئیں گے، اور پھر کل کو 2,000 آئیں گے، اور پھر 1,000 آئے گا اینڈ سو آن. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے خان صاحب کے لیے. اور دوسری طرف وہ سٹیبلائز ہو گئے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا جی، وہ اتنے سٹیبلائز ہو گئے ہیں کہ سارے گھومنا پھرنا شروع کر دیا انہوں نے. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ہالیڈے کر رہا ہے، کوئی سیر سپاٹے کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے.
اب وہ فیصلہ کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کو کیسے یہ عوام تک پہنچائیں گے اور اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ فیصلہ یہی ہوگا، یہ جیسے اب یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اپنی ہوم گراؤنڈ میں، جہاں لوگ کٹھے وٹھے کر لیں گے یہ، ٹھیک، وہاں مشاورت وغیرہ ہوگی اور بڑی فائری سپیچز ہوں گی، اور کبھی خان صاحب باہر آ رہے ہیں، ہم سڑکوں کے اوپر احتجاج کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا آپ سے کہ باتیں بڑی لمبی چوڑی ہوں گی، سڑکوں کی لڑائی کی بات ہوگی۔ خان صاحب نے بھی بڑے سخت طریقے سے کہا ہے نکلو سارے باہر، جو نہیں نکلیں گے ان کو پارٹی سے نکال دیں گے یا ٹکٹ نہیں دیں گے اینڈ سو آن۔ یہ باتیں چلیں گی، مگر اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ توجہ دینی چاہیے کہ آن دا گراؤنڈ کرتے کیا ہے، جی کیا آن دا گراؤنڈ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے؟ کیا ساری کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ 10,000 بندہ لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرے گی؟ یہ دیکھیں آپ، اگر یہ اس طرف جاتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہے، یہ دیکھیں کہ کہاں رک جاتے ہیں۔ اگر رکتے بھی نہیں ہیں اور آگے جاتے ہیں تو پھر دیکھیں کنٹینرز کو کیسے توڑ کے آگے جاتے ہیں۔ جی اگر یہ ڈی چوک تک نہیں پہنچ سکتے اور وہاں بیٹھ نہیں سکتے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ پہنچنا نہیں چاہتے اور بیٹھنا نہیں چاہتے، کیونکہ مولانا تو جب چاہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا اور مولانا پہنچ جاتے ہیں وہاں، اور اگر یہ چاہے تو گملے توڑیں اور پہنچ جائے وہاں، تو کم از کم اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اب لڑنے کے موڈ میں ہے۔ تو دیکھیے جس قسم کی انقلابی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں، تو پھر ان کی جو پریکٹس ہے گراؤنڈ کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ بھی انقلابی ہونی چاہیے نا۔ تو انقلاب کے اندر تو سر بھی پھٹتے ہیں اور ٹانگیں بھی ٹوٹتی ہیں اور تھوڑا بہت خون خرابہ بھی ہوتا ہے، تو کر کے دکھائیں تاکہ جذبہ عوام کا جو ہے وہ باہر نکلے اور پتہ چلے سب کو کہ کوئی ڈیل نہیں ہے اور میں ڈٹا ہوا ہوں اور کم ہیلو ہائی واٹر میں لڑوں گا اور عوام میرے ساتھ ہے۔ اب اگر خان صاحب بھی تیار ہو جائیں لڑنے کے لیے اور عوام ساتھ نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ عوام تیار ہو اور خان صاحب تیار نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کل باتیں بڑی ہوں گی، بڑے وعدے ہوں گے، بڑے پلانز بنیں گے، مگر میرا خیال ہے کہ جو ریئل پلان ہے وہ نہیں بنے گا۔ ادھر ادھر کے پلانز بنیں گے، ہم وہاں بھی یہ کریں گے وہاں بھی یہ کریں گے، مگر مین ایشو یہی ہے کہ کیا آپ ڈی چوک جائیں گے، وہاں جا کے بیٹھیں گے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اینی تھنگ لیس دین دیٹ میکس نو ڈفرنس ٹو دس گورنمنٹ، نو ڈفرنس۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ڈفرنس کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ رہائی ایک طریقے سے ہو سکتی ہے، ان کے ساتھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں دو طریقے سے ہو سکتی ہے۔ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لڑائی نہیں ہوگی، سڑکوں پہ نہیں لوگ نکلیں گے اور خان صاحب کے لیے لڑیں گے نہیں اور سر نہیں پھٹیں گے، تو اس وقت تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی۔ کیونکہ خان صاحب کے بھی پہلے دو طریقے تھے، ایک یہ تھا اور ایک جوڈیشری تھی، جوڈیشری نیوٹرلائز ہو گئی ہے، اب یہی طریقہ رہ گیا ہے۔ ادھر خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ باہر نکلیں گے تو ہوگا کچھ، اور دوسرا یہ کہ اب ان کی امیدیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر امیدیں ہیں، اور وہاں یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اگلے دو ماہ میں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تو نہیں بنا، تو اس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی بیان لے لیا جائے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر کچھ پریشر آ جائے، تاکہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے سیکنڈ لیول پہ، اس بات چیت کے اندر پی ٹی آئی کا وزن تھوڑا بھاری ہو جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے اور یہ بیان اسے کہتے ہیں کہ دلوا دیتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ ان کا ہاتھ تھوڑا بھاری ہو جائے گا۔ دو باتیں کہوں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ادھر ادھر کا کوئی بیان دے دے، مگر بالکل یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس بیان کے ساتھ ان کا ہاتھ بھاری ہو جائے گا، بالکل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے اپنے پاؤں جما لیے ہیں، اور کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ کرے کچھ۔ اب بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیان دے سکتا ہے اس گول مول کہ ہاں پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، لوگوں کو فیئر ٹرائل ہونی چاہیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، مگر یہ نہیں کہ جی آپ عمران خان کو نکالیں نہیں تو میں دیکھ لوں گا آپ کو۔
ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سعودی عربیہ جو ہے نا جی وہ بڑا کرٹیکل رول ادا کرے گا اس ساری چیز کے اندر. اگر پاکستان پہ پریشر ڈالنا ہے خان صاحب کے حق میں تو امریکہ نہیں وہ ڈال سکتا ڈائریکٹلی، وہ سوائے سعودی عربیہ کے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. اچھا. سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، وہاں آپ سے پیسے مل رہے ہیں، وہاں آپ کے افواج کے بڑے تعلقات ہیں، اور ایم بی ایس از اے ویری کرٹیکل اینڈ امپورٹنٹ پلیئر. اگر آج ایم بی ایس کہتا ہے پاکستان حکومت کو کہ میرے دوست کو چھوڑ دو تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. مگر ایم بی ایس کبھی نہیں کہے گا، یہاں تک کہ اگر ان کو امریکہ کی طرف سے انڈائریکٹ پیغام آتا ہے کہ جی ہم ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے، آپ کو تھوڑا سا پریشر ڈال دیں، تو وہ کبھی پریشر نہیں ڈالے گا پاکستان کے اوپر ٹو ہیو عمران خان ریلیزڈ. میں آپ کو بتا دوں ایم بی ایس ڈز ناٹ لائک عمران خان. اس کے اوپر بڑے تبصرے ہوئے ہیں، اب مجھے اور اس کے اوپر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر دا فیکٹ از دیٹ سعودی عربیہ ہیز ویری گڈ ریلیشنز ود جنرل عاصم منیر اینڈ دس گورنمنٹ، اور اس پہ اب کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کسی صورت میں وہ عمران خان کے حق میں کوئی پالیسی نہیں اڈاپٹ کریں گے، نہ وہ مداخلت کریں گے. therefore اگر یہ کہتے ہیں کہ زلفی بخاری پہنچ گئے ہیں امریکہ اور وہ جیرڈ کشنر کو ملنے جا رہے ہیں، اور وہ کشنر کو کہیں گے کہ آپ سعودی عربیہ کو کہیں کیونکہ آپ کے بڑے تعلقات ہیں ایم بی ایس کے ساتھ، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کیونکہ آپ اس کے سن ان لا ہیں، تو جیرڈ کشنر ضرور ان کو کہے گا ہاں 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 میں جہاں تک ہو سکتا میں کروں گا. مگر ابھی آپ دیکھیے نا، ابھی تو ہم پائے نہیں ہیں، ہم جب آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے، ہم کوشش کریں گے. ہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے از اویئر آف دس، ایسی ویسی بات وہ گول وول سی بات کر کے ان کو سلام دعا لے لیں گے. اچھا. مگر کیا وہ اس حد تک جائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بیان لے لے سخت قسم کا، ادھر ادھر کا نہیں، وشی واشی بیان نہیں؟ اچھا. یا وہ سعودی عربیہ تک جائیں گے؟ وہ نہیں جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات میں سمجھتا ہوں ابھی جو جنرل عاصم منیر مل کے آئے ہیں ایم بی ایس کو، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ بات بھی چھڑی ہو وہاں کہ بھئی وہ خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے ذریعے بھی آنے کی کوشش کریں گے، تو ان کو کہہ دیا ہوگا فکر نہ کریں، ڈونٹ وری وی آر ویری کلیئر ان آور مائنڈ. دوسری چیز یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نیا آیا تھا تو یہاں تبصرے ہو رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ڈپلومیسی نہیں کرتا وہ جتنی کرنی چاہیے، اور ذاتی طور پہ اپنے پرسنل ریلیشنز کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹائل ہی ہے، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ اس کو پسند نہیں کرتی، امریکن اسٹیبلشمنٹ، کہ وہ ان کے ذریعے انیشیٹیوز نہیں لیتا. تو اس وقت یہ سوچا تھا کہ پھر کوئی ہمیں ایسا ایمبیسڈر رکھنا چاہیے جو کہ جس کی ریچ ہو ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. تو اسی لیے علی جہانگیر صدیقی صاحب جب 2018 میں آئے تھے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ رابطے کریں جیرڈ کشنر کے ساتھ. ٹھیک، تو ہماری بھی یہی کوشش تھی. تو میرا خیال ہے ابھی بھی عمران خان کی طرف سے زلفی بخاری پرواز پکڑ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے علی صدیقی ان کو پرواز ان کی بھی شاید ان کو آپ کو نظر آئے. تو آئی تھنک پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تیار ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر ڈالیں گے لابی کے ذریعے یا پیڈ لابیز کے ذریعے یا تھرو پرسنل کانٹیکٹس، تو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پوری تیاری ہے. تو آئی تھنک یہ جو ساری امید لگائی بیٹھے ہیں نا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان نکلے گا، عمران خان نکلے گا اگر وہ خود کوئی فیصلے کرے گا، اور وہ فیصلے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بیہائنڈ دا سینس وہ طے کرے گا، ادروائز عمران خان نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو فارمولہ ہے آپ نے بتایا یہ کیوں آزمایا جا رہا ہے اور کیسے آزمایا جا رہا ہے، بشرا صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ، ان کی رہائی اسی کا اشارہ دے رہی ہے، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی کردار. لیکن جو دو ادر آپشنز ہیں آپ کہہ رہے ہیں دونوں کامیاب نہیں ہونے جا رہے، نہ احتجاجی تحریک اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا پریزیڈنٹ بن کے پاکستان پر اس حوالے سے اثر انداز ہونا. چلیں یہ ایگزاسٹ ہو گئے دونوں آپشنز. ایک اور معاملہ جس پہ سبھی
हैरत में मुब्तला है वो है मौलाना का झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और ऐसी तजावीज़ दी जा रही हैं कि जैसे मौलाना को जेल में जाकर मिलने का कहा जा रहा है बानी पीटीआई से, लेकिन मौलाना ने इनकार किया है। रिपोर्टेडली फिर कामरान मुर्तज़ा साहब इरादा रखते हैं कि वो जाकर बानी पीटीआई से मिलेंगे। अख्तर मेंगल साहब, महमूद अचकज़ई साहब, इनके जाके मुलाकात की भी तजवीज़ दी गई है। लेकिन मौलाना तो चले लंदन में आपके आसपास हैं कहीं, और कहा जा रहा है कि वो बहुत थक गए थे 3 महीने दिन रात काम कर करके, तो अब वो आराम करेंगे, मुलाकातें नहीं करेंगे किसी से भी। तो कामरान मुर्तज़ा साहब मिलने जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? अब क्या बाकी रह गया है जो JUI, फे और PTI मिलकर करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं रह गया। JUI और PTI ऑपोजिट साइड्स, बैटल ग्राउंड KP। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना इमरान खान के साथ बैठ के इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना ने अभी अपना हाथ तो दिखा दिया ना, आपको सपोर्ट कर दिया ना जो करना था क्रिटिकल, बाकी इधर उधर की बातें। और ये जो जी कि मौलाना इमरान को मिलेंगे, ना इमरान मौलाना को मिलेगा, ना मौलाना इमरान को मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको भूल जाएं, ये सारी जो बातें हो रही। दूसरी बात ये कि क्या और कोई जाके मिलेगा, मुझे नहीं समझ आती उसका फायदा क्या है। अगर ड्रामाबाजी करनी है, थोड़ी सी गेम शेम खेलनी है, तो सलाम दुआ ली जा सकती है। बट मेरा ख्याल है मौलाना के लिए इट्स बैड पॉलिटिक्स। अगर मौलाना जाएंगे इमरान खान के पास तो इमरान खान भारी होगा, मौलाना के लोग कमजोर होंगे। ऐसे लगेगा कि JUI जो है वो उनके आगे पीछे हो रही है। आई डोंट थिंक दैट्स गुड फॉर JUI। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की इनको सोचना चाहिए कि इनको क्या हासिल होगा बाय गोइंग टू सी इमरान खान। इमरान खान को तो बड़ा कुछ हासिल होगा, इनको क्या हासिल होगा? तो आई थिंक ये सारी स्पेकुलेशन है। आई वुड बी सरप्राइज्ड, यू नेवर नो इन पॉलिटिक्स। लेकिन ऐसे में कामरान मुर्तज़ा साहब, आईनी तरमीम के दिनों में भी हमें हुकूमत मुखालिफ एंड पर ही दिखाई दी है। ये और बात कि आपने कहा मौलाना ने हाथ दिखा दिया, मौलाना भी पहले अड़े हुए थे, एंड टाइम पे आके वो जो आपकी प्रेडिक्शन थी ज़ाहिर है उसने पूरे होना था, वो हो गई। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखना और इस तरह के अज़ाइम का इजहार, क्या JUI फे किसी और नौइयत की बार्गेन चाहती है, या अभी तक उनको वो मिल नहीं पाया जो वो तवक्को कर रहे थे? ऐसे इशारे क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव क्यों? वो इसलिए झुकाव नहीं है, ऑप्शंस को ओपन रखते हैं। अब जो वादे किए हैं इन लोगों ने, गवर्नमेंट वालों ने मौलाना के साथ, आपको और मुझे तो नहीं पता ना क्या वादे किए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाके नजर आएंगे वो। मगर अगर वो निभाते नहीं हैं तो फिर मौलाना कहाँ जाएंगे? मौलाना अगर अब अपने सारे रिश्ते काट देते हैं जो बनाए हैं उन्होंने PTI के साथ, PTI ने उनके साथ बनाए हैं अपने दोनों के मफाद में, मौलाना का तो काम आ गए ना वो। मौलाना ने PTI के साथ मिलके अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, बार्गेनिंग जी। अब उन्होंने जो करना था कर लिया और दे दिया हुकूमत को वोट। अब ये है कि वो अपने ऑप्शंस जो है वो बंद तो नहीं करेंगे ना। अब जैसे इमरान खान जो है मायूस तो होंगे कि मौलाना भाग गए, मगर फिर भी वो भी तो अब मौलाना को गाली गलौज नहीं शुरू करेंगे, अभी यही चीज चलेगी। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त ऑप्शंस क्लोज कोई भी नहीं करना चाहेगा। ये तो अब इमरान खान का फैसला होगा ना कि उन्होंने अब ले जानी कहाँ है इस गेम को। तो अगर कामरान साहब अगर मिलना चाहते हैं तो नथिंग टू स्टॉप हिम, बट आई थिंक इट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ JUI। खान साहब की तरफ से इनको लोग को मिलना चाहते हैं तो 100 दफा आए, बिस्मिल्लाह आए, मगर ये जाके खान साहब को मिले, आई डोंट, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इट वुड नॉट बी गुड पॉलिटिक्स फॉर JUI। पर देखिए, हो सकता है कि उनके ज़हन में कोई और तरीका हो कि वो राब्ते रखना चाहते हो PTI के साथ, सिंपली टू शो द गवर्नमेंट कि वो भी ऑप्शन है हमारे पास, हमने वो ऑप्शन बंद नहीं की है, आप निभाएं जो आपने वादा किया, एंड सो ऑन। तो ये चीजें सियासत पे चलती हैं, बट इनका सिग्निफिकेंस ये नहीं होता कि मिल के गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करने वाले, नो, ये अपने मफाद में ये करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है यू टर्न ले लेते हैं, यहाँ जरूरत पड़ती है थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर वापस। मौलाना ने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है किस तरीके से सियासत की जाती है। बिल्कुल ठीक। और अब मौलाना 10 दिन वहाँ सिर्फ निजी दावतों में ही शिरकत करेंगे, कोई सियासी सरगर्मी नहीं है। लेकिन यहाँ उनके पार्टी के अहम रहनुमा क्या कर रहे हैं आपने जाना, उनको ब्लैक एंड वाइट में। एक और बहुत बड़ी खबर जिस पर यकीन करने को दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि दिल उससे टूटेगा। उसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं उस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब वो खेल जो कि पहले हम सारों को आपस में जोड़ा करता था क्रिकेट,
ایک ایسا کھیل تھا جس سے پاکستان اور انڈیا کے میچ کو ہم ہائی ہوپس کا میچ کہتے تھے. پریشر کوکر میچ ہوتا تھا, سٹینڈز پہ پتہ چلتا تھا, پچ پہ پتہ چلتا تھا, گھروں میں بیٹھے پتہ چلتا تھا کہ یہ میچ ہو رہا ہے. اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے ہوم گراؤنڈ پہ اور بات ہوتی ہے. جیسے انڈیا نے اچھے خاصی جو سیریز ہیں وہ ہوم گراؤنڈ پہ اپنے نام کی ہوئی ہیں, تو ہمیں بھی ایسے لگا شنگھائی کوآپریشن تنظیم کا جب اجلاس ہوا, سیٹھی صاحب آپ سے بھی بات ہوئی اور اس میں ایک امید کا دیا, امید کی شمع روشن ہوئی کہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور جناب جے شنکر صاحب کے درمیان جو بات کی ابتدا ہوئی ہے وہی کرکٹ پہ ہوئی ہے کہ یہ ہونا چاہیے بحال. ادھر سے جب آنے والے صحافیوں نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے, تو اس میں بھی یہی رپورٹ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کرکٹ ہونی چاہیے بحال. لیکن اب ٹائمز آف انڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے, جس کو لے کر ہمارے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب نے بھی اپنی ناراضی کا اظہار کیا, ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے ان کنسلٹیشن ود انڈین گورنمنٹ بی سی سی آئی جو ہے وہ ارادہ نہیں رکھتی پاکستان آنے کا, اور اسے نیوٹرل وینیو پر منتقل کیا جانا چاہیے. اب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ہمیں انفارم نہیں کیا گیا, ہمیں ان ریٹرن دیں گے تو ہم اس پر بات کریں گے, لیکن اگر انڈیا نے ٹیم بھیجنے سے انکار کیا تو اچھے کی امید نہ رکھے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ انڈیا واقعی اچھے کی امید نہ رکھے. دیکھیے, یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ بی سی سی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے. بی سی سی آئی کا موقف 2014 سے لے کے آج تک ایک ہی ہے کہ ہمیں حکومت کہے گی تو ہم جائیں گے, نہیں تو ہم نہیں جائیں گے. اور وہ حکومت جو ہے وہ ان کو لکھت پڑھت کے ذریعے نہیں کہتی, وہ وربلی ان کو کہہ دیتی ہے کہ نہیں جانا آپ نے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں پی سی بی کو پتا ہے اس بات کا, یہ سارے ہمارے ریکارڈز میں ہے. بہت سے مذاکرات ہوئے جس میں میں بھی شامل تھا, میں نے بھی کیے اور لوگوں نے بھی کیے. تو اب اور انڈین بی سی سی آئی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے میڈیا کے ذریعے پیغام دیتی ہے, جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ کرتی ہے واٹرز کو. جب یہ ایشیا کپ کی بات آئی تو مجھے یاد ہے کہ اگین انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے شور ڈال دیا کہ ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہوگا, اور ایشیا کپ جو سیکرٹیریٹ ہے ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا تھا, مگر میڈیا انڈیا کا لگا ہوا تھا, ان کو بریفنگز ہو رہی تھی. اچھا. تو پھر اس وقت میں پی سی بی چیئرمین تھا, تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کوئی 10-15 انٹرویوز دیے انڈین میڈیا کو, پاکستانی میڈیا کو نہیں, انڈین میڈیا کو, جس سے میں نے یہ ہائیبرڈ ماڈل پرپوز کیا, اور میں نے کہا کہ دس از ون وے آؤٹ آف دا کرائسس. اور پھر ایونچولی وی سکسیڈیڈ. اس وقت تو سارا ایشیا کپ وہ لے جا رہے تھے آپ سے, مگر پھر کاؤنٹر پریشر پڑا اسی میڈیا کے ذریعے جس پہ وہ ہم پہ ڈال رہے, تو ان کو آرگیومنٹس دے کے ان کو کاؤنٹر کیا, تو ہائیبرڈ ماڈل برقرار ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ آئی سی سی کو سب پتا ہے, یہ سارے جو ہمارے کانٹریکٹس ہیں نا پی سی بی کے, میرے زمانے میں بھی ہوئے, ہم نے یہ ساری چیزیں ان کانٹریکٹس کے اندر لکھی ہوئی ہیں چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں, کہ اگر اس صورت میں نہ ہوئی تو کیا ہوگا, اس صورت میں نہ ہوئی تو کیا ہوگا, اگر انڈیا نہ کھیلا تو کیا ہوگا, تو یہ نہ ہوا تو یہ, وہ سب کچھ آئی سی سی کے جو کانٹریکٹ ہے ہمارے ساتھ, دس از این آئی سی سی ایونٹ ناٹ این ایشیا کپ ایونٹ, تو اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب یہ جو ہے نا کلوز سیکیورٹی کا, یہ ایک ایکچولی ریڈ کلوز ہے. سیکیورٹی کے اوپر آپ کچھ بھی کہہ کے اور آپ کانٹریکٹ سے باہر نکل سکتے ہیں. یہ ریگل سپیس ہے کہ اور کچھ نہیں, تو سیکیورٹی کہہ کے اور آپ کہے جی سیکیورٹی کا ایشو ہے. نیوزی لینڈ نے پاکستان سے پل آؤٹ کر لیا تھا, اینڈ سو آن, آسٹریلیا اور انگلینڈ نے بھی شاید کیا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اگر انہوں نے کہنا ہے تو وہ جب کہیں گے تو دیر از نو چوائس, آئی سی سی ان کو سپورٹ کرے گی. اور دسمبر میں جے شاہ صاحب جو بی سی سی آئی کے ہیڈ ہے, وہ ہی ول بیکم دا چیئرمین آف آئی سی سی. تو آپ سمجھیے کہ بی سی سی آئی سی سی پھر ایک ہی ہو جائے گا. یہ 2013 میں بھی ایسے ہی تھا کہ بی سی سی آئی کا جو چیئرمین تھا, وہ پریزیڈنٹ تھا, وہ چیئرمین آف آئی سی سی بن گئے تھے. تو یہ انڈیا کا یہ ایک اسٹریٹجی ہے, کیپ کنٹرول اوور دی آئی سی سی, بی سی سی آئی. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ ابھی تک انہوں نے لکھت پڑھت نہیں کی پاکستان کے ساتھ, اور نہ ہی میرا خیال ہے وہ کریں گے, آئی سی سی کرے گا. وہ آئی سی سی کو کہیں گے, آئی سی سی پاکستان کو کہے گا. اور کیونکہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ہمارا بی سی سی آئی کے ساتھ نہیں ہے, آئی سی سی کے ساتھ آن چیمپئنز ٹرافی. اچھا. تو اب محسن نقوی صاحب نے یہ جو بات کہی ہے کہ ہمیں کچھ لکھت پڑھت ہونی چاہیے, یہ میڈیا, انڈین میڈیا کے بارے میں ہم اپنے تیاریاں پوری ہیں ہماری, اور
ہم نے تو کچھ سنا نہیں ہے. تو آئی تھنک ہی از رائٹ, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں آنا چاہیے ہم سے, میڈیا کے اوپر ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آنا چاہیے. ہمارا موقف جو محسن نقوی صاحب نے لیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جی آئی سی سی ہمیں بتائے کیا صورت حال ہے, آئی سی سی کو بی سی سی آئی بتائے, آئی سی سی جو ہے وہ ہمیں بتائے, اور ہمارے کانٹریکٹ ود آئی سی سی ویل ٹیک اٹ فرام دیر. تو میرا خیال ہے دیٹس ویئر اٹ از رائٹ ناؤ, اور محسن نقوی نے بالکل صحیح بات کہی. ٹھیک ہے. یہ ٹائمز آف انڈیا تو رپورٹ کر رہا ہے کہ بی سی سی آئی نے کمیونیکیٹ کیا ہے پی سی بی کو کہ سیکیورٹی کنسرنز انہیں روک رہے ہیں پاکستان میں شرکت کرنے سے. حالانکہ پاکستان کی طرف سے تو واپسی کا بھی آپشن دیا گیا تھا کہ آپ میچ کھیل کے واپس چلے جائیں انڈیا اسی دن, لیکن یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. سیٹھ صاحب, کیا ایک طرح سے باضابطہ انکار آنے کے بعد دوبارہ کنونس کرنے کے آپشنز موجود ہیں؟ کیونکہ اور بڑی ٹیمز یہاں کھیل کے جا رہی ہیں, انگلینڈ ٹیم کھیل کے جا رہی ہے, بنگلہ دیش کھیل کے جا رہی ہے, دیگر ٹیمز آنے پر رضامند ہیں. کیا یہ چیزیں بھی اس ملک کو قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ نہیں, کیونکہ سیکیورٹی از ناٹ این ایشو, یہ تو ایکسکیوز ہے. اچھا, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ سیکیورٹی ہماری بڑی اچھی ہے, ہم ان کو کنونس کر لیں, یہ ایکسکیوز دے رہے ہیں سیکیورٹی کا. سیکیورٹی از ناٹ این ایشو, دس از اے پولیٹیکل ایشو, اٹ از ناٹ اے سیکیورٹی ایشو. انڈیا از ناٹ ریڈی ٹو اوپن ڈائلاگ ود پاکستان. انڈیا از ناٹ ریڈی to take a soft position with Pakistan. India is not ready to have any discussions with Pakistan. وہ تو جے شنکر صاحب یہاں آ گئے because he didn't want to leave the space open for Pakistan. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوں گے سارے, اور یہاں انڈیا نہیں ہوگا تو پاکستانی پتہ نہیں کیا کوئی جادو منتر نہ کر دے تو میں بھی جا کے اپنا پروٹیکشن کروں. وہ اس لیے آئے تھے یہاں. تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب بھی ایس سی او کے لیے گئے تھے ٹو انڈیا. وہاں شرکت کرنا بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس قسم کے. یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ نریندر مودی صاحب کو کرنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کے ساتھ تعلقات ریسٹور کرنے ہیں یا نہیں کرنے. ہماری طرف سے تو تیاری ہے پوری. ہماری طرف سے تو تیاری کب سے ہے کہ جی ہم تجارت کھولنے کے لیے تیار ہیں. ابھی بھی تھوڑی بہت تجارت ہم کر رہے ہیں سلیکٹ آئٹم, مگر واپس تجارت کھولنے کے لیے تیار ہیں ہم. ڈار صاحب نے بھی کہا ہے, اور بھی پرانے زمانے میں عمران خان صاحب بھی ایک وقت تیار ہو گئے تھے, اور نواز شریف صاحب تو ہمیشہ کہتے ہی ہیں, اور ابھی بھی آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے آلو برانچ جرنلسٹ کے ذریعے برکات کے ذریعے کیا. یہی اسی قسم کا انہوں نے انیشیٹو لیا تھا شیکھر گپتا صاحب کے ساتھ 2000 جب وہ بس ڈپلومیسی ہوئی تھی 1998 میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ڈیسیژن دیٹ بی سی سی آئی ول ناٹ ٹیک, آئی سی سی ول ناٹ ٹیک, نریندر مودی ول ٹیک دس ڈیسیژن. اور اس کے بعد آگے پھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم تیار نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ کوئی نرمی دکھانے کے لیے یا کوئی آگے بات بڑھانے کے لیے ڈپلومیٹک ریلیشنز, تو دین آئی تھنک پھر یہ ہائبرڈ ماڈل ہی ہوگا کہ انڈیا کے جو میچز ہیں وہ کہیں اور ہوں گے اور باقی سارے میچز پاکستان میں ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ایشیا کپ میں تھا کہ کچھ میچز جو ہیں انڈیا کے علاوہ بھی کچھ میچز جو ہیں لاجسٹکس کی وجہ سے وہ بھی دبئی میں ہو جائیں. مگر فرق یہ ہے کہ اس وقت اے سی سی جو ہے وہ جے شاہ کے ہاتھ میں تھا, تو انہوں نے ہمیں صرف 4 یا 5 میچز دیے, باقی لے گئے سارے سری لنکا. وہ ایک سازش تھی بیکاز اے سی سی ان کے ہاتھ میں تھا. اس دفعہ جو آئی سی سی جو ہے نا وہ ابھی ان کے ہاتھ میں نہیں آیا, اور آ بھی جائے گا تو وہاں کچھ انڈیپینڈنٹ آوازیں بھی ہیں گوروں کی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ زیادہ تر میچز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوں گے, مگر جو انڈیا کے جو میچز ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک نمبر آف میچز ہیں, وہ پھر کہیں اور ہونے ہوں گے. انڈیا میں پرپوز دبئی, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا پاکستان کی حکومت کا کیا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی حکومت کیا موقف اختیار کرتی ہے. ایک زمانے میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ نہیں کھیلیں گے پاکستان میں تو ہم کھیلیں گے ہی نہیں چیمپئنز ٹرافی. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہوگی, کمپرومائز ہو جائے گی کہیں نہ کہیں. We'll have part of the Champions Trophy in Pakistan and part of it in Dubai. ٹھیک ہے. پاکستان ویسے بھی دفاعی چیمپئن ہے, تو جیسے آپ نے کہا اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے. انہوں نے اگر نہیں چھوڑی ایس سی او کے لیے تو ہمیں بھی اس سیریز کے لیے نہیں چھوڑنی چاہیے. اور محسن رضا نقوی صاحب نے جو کہا ہے کہ میں اپنی حکومت سے رجوع کروں گا اگر ان کی طرف سے انکار آتا ہے, تو کیا کرنا چاہیے یہ آپ نے سیٹھی صاحب سے جانا. اب آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے لیکن کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب لاہور سے سعادت علی خان صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟
باہر کے ملکوں میں یہ 8-10 لوگ ہیں جو یہ ہر ہمارے لیڈر کی یا جوڈیشری والوں کی یا بیوروکریٹس کی یا کوئی بھی نون پرسن جاتا ہے تو اٹھ کے اس کی بےعزتی شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. اس میں کوئی بھی ہمارے پاس قانون نہیں ہے پاکستان میں یا فارن افیئرز والوں کے پاس، وہ اتنے بے بس ہیں کہ کوئی ان پہ ایکشن نہیں لیتے. ان کو کیسے سمجھایا جائے اور کیسے بہتری لائی جائے اس چیز میں؟ جی سیٹھی صاحب. سعادت صاحب، ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا. پہلی بات یہ، اور آپ جانتے ہیں آپ کے بھی بڑے دوست جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا. اس کے اوپر میں نے پہلے بھی تبصرہ کیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے ان کا. اب وہ اس کو میں نہیں دہرانا چاہوں گا، مگر مسئلہ ہے ان کا. مگر اب آپ جو اصلی سوال ہے کہ کیا جائے ان کو سمجھانے کے علاوہ. اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ سے بات کرے اور ان کو ان کی گرفتاریاں کرے، یہ کرے وہ کرے. دیکھیے، پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں آپ. ہائی کمشنر وہاں پروٹیسٹ تو کرتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ آ کے اور اس قسم کی چیز کرتے ہیں، دے ڈسرپٹ دا پیس اینڈ سو آن. مگر گورے جو ہے نا، یو کے والے، وہ بڑا لیول آف ٹالرنس بہت ہائی ہے آف پروٹیسٹ. مگر اگر وائلنٹ ہو جائے یا کوئی ڈسرپٹ کر دے کسی چیز کو تو دے ڈو ٹیک ایکشن. تو میری اطلاع کے مطابق 2 چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے شاید اب اس قسم کی چیز کم ہوگی. ختم شاید نہ ہو مگر کم ہوگی. وہ کیا ہے 2 چیزیں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ برٹش پولیس نے، لنڈن پولیس خصوصاً، ہیز انیشیٹڈ سم ایکشن اگینسٹ سم پیپل کہ بھئی انکوائری کریں، یہ اس نے یہ کیا. تو وہ انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں. اس سے سارٹ آف اے دھمکی. میرا نہیں خیال کہ کوئی کیس ویس ہوگا، مگر ضرور بلائیں گے ان کو اور ان کو ذرا پوچھیں گے، پوچھ کریں گے، تھوڑا تنگ بند کریں گے. اس سے زیادہ نہیں ہوگا، مگر کم از کم ڈسکمفرٹ تو ہوگا کہ جی اب یہ برٹش پولیس بھی ایکٹیو ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں، اور وارننگ دیں گے کہ آپ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. مگر اس سے زیادہ جو ہے وہ ہے میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کی دھمکی. وہ دھمکی میرا خیال ہے تھوڑی سی کام کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا جی آؤ نا تسی باہر، اسی تے تہاڈی سارے دی تصویراں جڑیاں نا، ایک بندے دی تصویر جڑی نا اسی اپنے ڈیٹا بیس وچ پاڑ لگے ہیں. اور خاتون ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا بندہ ہو یا بندی ہو، آپ بولے تو صحیح باہر نکل کے، ہم آپ کی تصویریں جو ہے نا اپنے ڈیٹا بیس پہ ڈال رہے ہیں. آپ آئیں نا پاکستان ذرا. جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو اسی وقت آپ کی تصویر کی وجہ سے آپ کا نام بھی ہمیں پتا ہوگا، آپ کا اگلا پچھلا بھی پتا ہوگا، اینڈ ویل سارٹ یو آؤٹ. اب یہ ایک قسم کی انٹیریئر منسٹری سے دھمکی ہے. مگر بات یہ ہے یہ دھمکی تھوڑی سی افیکٹو ہے، مچ مور دین دی برٹش پولیس. بیکاز تنگ کرنے کے لیے تو پاکستان کی حکومت اور باقی لوگ جو ہیں وہ بڑے، ان کے پاس تو بڑے وسائل ہیں نا، تنگ تو بڑے طریقے سے تنگ کر سکتے ہیں. انکم ٹیکس نوٹسز بھیج سکتے ہیں، ڈیٹین کر سکتے ہیں، تھانوں کے چکر لگوا سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں تنگ کرنے. ضروری نہیں گرفتار کرے، تنگ کرنے کے لیے. آپ ساری عمر روتے رہے گے یار گرفتار کر کے لے جاؤ، تنگ کرنا بند کر دو. تو اس لیے وہ تو یہ جو سارے لوگ ہیں نا، اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ یار ہن اسی پاکستان جاواں گے تو یہ تو نہیں ساڈے ایئرپورٹ تے ہی ہمارے اوپر وہ شروع ہو جائے گا مانیٹرنگ اینڈ سو آن. اور میرا خیال ہے اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب پہنچے لندن اور وہ اپنے فلیٹ سے ایون فیلڈ فلیٹس گئے. پرانے زمانے میں تو ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان کو دھمکیاں ملتی تھی، اور جب یہ اپنے ایون فیلڈ جاتے تھے وہاں پہلے یہ کھڑے ہوتے تھے سارے پی ٹی آئی والے. اس دفعہ نام و نشان نہیں تھا، ایک بندہ نہیں تھا میاں صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے. تو جیو کے رپورٹرز جو کہ اب شاید سما میں ہیں، ہمارے رپورٹر نے یہ حضرت صاحب نے یہ بتایا ہے کہ میرا خیال ہے وہ افیکٹو ہو گیا ہے. ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ پھر تصویریں لے لی جائیں گی اور یہ ہمارے جو ریکارڈ جو ہیں وہ یو کے میں نہیں پاکستان کے اندر ہمیں پرابلم ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے ایک بندہ بھی نہیں آیا. تو آئی تھنک دا میسج ہیز گون کہ اوکے وی مے ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ ان دا یو کے بٹ کم ہوم اینڈ سی واٹ وی ڈو ٹو یو. تو اب یہ گورنمنٹس کرتی ہیں. اگر آپ مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اگر یہ کریں گے تو پھر بھگتیں گے جو کچھ بھگتنا ہے. پھر یہ عدالتیں شالتیں کی طرف یہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب تنگ کریں گے آپ کو، اتنا تنگ کریں گے کہ آپ رو پڑیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جس حد تک ممکن ہے اس حد تک تو پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی اور ہائی کمیشن نے بھی اقدامات کیے ہیں. اظہر جاوید صاحب اپنے ٹویٹر پہ اس کی اپڈیٹ دیتے رہے ہیں، لیکن اب کہاں جا کے یہ سلسلہ رکتا ہے. اب اگلا جو سوال ہے
وہ ہے سعودی عرب سے ہمایوں عباسی صاحب کا۔ سر یہ جو حالیہ آرمی ترمیمی ایکٹ منظور ہوا ہے سروسز چیفز کی مدت ملازمت کے حوالے سے، کیا یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے؟ اور اگر چیلنج ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی اس کو چیلنج کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ۔ دیکھیے، قانون تو چیلنج ہو سکتا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چیلنج ہو سکتا ہے، مگر آج تک کوئی چیلنج کامیاب نہیں ہوا۔ تو آرمی ایکٹ کو امینڈ کیا ہے، چیلنج تو ہو سکتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ جب بھی ایکسٹینشن کی بات آئی ہے تو گورنمنٹ نے ایکسٹینشن دے دی ہے، اور وہ چیلنج اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عمران خان نے بھی ایکسٹینشن دی تھی، شہباز شریف نے بھی ایکسٹینشن دے دی، یوسف رضا گیلانی نے بھی ایکسٹینشن دی تھی، اور کچھ آرمی چیفز نے تو اپنی ایکسٹینشن خود ہی لے لی تھی۔ ایوب خان نے اپنی ایکسٹینشن لے لی تھی، اور اس کے بعد مشرف صاحب نے بھی لے لی تھی، ضیاء الحق نے بھی لے لی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس چیز کو بھول ہی جائے تو بہتر ہے۔ there is nothing you can do about it۔ اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ 3 سال، تیسرے سال پھر اسپیکولیشن شروع ہو جاتی تھی، سیاست شروع ہو جاتی تھی آرمی چیف کے عہدے کے اوپر، اور کافی گڑبڑ ہوتی تھی، ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جاتی تھی۔ وہ لے تو لیتے تھے مگر بڑی گڑبڑ بڑی ہوتی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا یار ایک باری مسئلہ حل کرو، 5 سال ہی کر دو۔ تو اب 5 سال تو آپ کے نکل جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اگر آ گئے واپس پاور میں 5 سال کے بعد، تو کیا وہ پھر 5 سال کی ایکسٹینشن دیں گے؟ کیا عاصم منیر صاحب چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ آگے کیا ہوتا ہے لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ، بٹ یہ ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے نا، یہ اینڈ آف چیپٹر۔ ہاں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی کے تئیں چیلنج نہیں کرے گی اس کو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہے آرمی چیف۔ جی ارے بھائی، وہ تو کہتے ہیں ہمیں ڈسکس نہیں کیا، کاش ہم سے پوچھ لیتے، بات کر لیتے۔ آپ نے سنے نہیں ان کی باتیں؟ ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اب وہ جو تھا نا عاصم منیر صاحب کے خلاف جو سارا سوشل میڈیا لگا ہوا تھا اور یہ سارے لگے ہوئے تھے، اب فارغ ہے، اب نہیں کریں گے یہ۔ اب تو بات چیت سیکنڈ لیول پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ کی جائے، اسپیس ایکسٹریکٹ کی جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس معاملے پہ ہمیں تقسیم بھی دکھائی دی پاکستان تحریک انصاف، اگرچہ انہوں نے اس دن کافی شور کیا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا اندرونی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ نیوٹرل آرمی چیف ہو تو اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا چاہیے آرمی چیف کو، تو بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں باجوہ صاحب ان کے حق میں تھے تو بڑا اچھے پسند آئے، پھر جب ان کے خلاف ہو گئے تو کہنے لگے نیوٹرل ہونا چاہیے، پھر کہنے لگے نہیں نیوٹرل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، نیوٹرل تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہوتا جو نیوٹرل ہو، جانور ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب کا کیا، وہ تو جو دل چاہے کہہ دیتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے۔ تو ان کا مطلب نیوٹرل سے یہ ہے کہ ہمارے حق میں ہونے چاہیے، اور میں یہ آپ کو بتا دوں یہ ان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ وہ آرمی چیف جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، آرمی چیف جب بن جاتا ہے نا ایک بندہ آرمی کا چیف، کیا انہوں کی کہتے ہیں چیچی انگلی، چیچی ہے چیچی، وہ آرمی چیف یہ کرے نا، 500,000 5 لاکھ بندے ایسے بھوک کرتے چیچی چیچی، تو میرا خیال ہے چیچی تو ہی رہن دو کہ چیچی ایسے ایسے نہ کرنی شروع کر دو۔ چیچی کا چھلا یاد آ گیا مجھے۔ بہرحال میرا خیال ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں پروگرام۔ چودھری عامر شہزاد صاحب راولپنڈی سے، ڈاکٹر منی بہاولپور سے، ملک چنگیز نیو یارک سے۔ چاہتے تھے کہ آپ کے سوالات بھی شامل ہوں، اس طرح سے اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آنے والے پروگرامز میں ضرور آپ کے سوال شامل کریں۔ مزید سوالات کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔